آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل۔ آج میں آپ کی خدمت میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں، آپ لوگ میرا چینل طلعت گل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو، ہر سال ہم لوگ عالمی یوم خواتین جو ہے مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے، مختلف جد و جہدیں ہیں، جس کے بعد جا کر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنی ایک پہچان بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ صنفی غیر مساوی رویہ رکھا گیا ہے، ہم آج تک اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ عالمی یوم خواتین دنیا بھر میں رنگ و نسل، قوم، ملک اور مذہب سے بالاتر ہو کے منایا جاتا ہے۔ اس دن دنیا بھر کی خواتین اپنے معاشرتی کاوشوں، حقوق کے لیے جد و جہد اور مساوات کے لیے کوششوں اور مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس عزم کا بھی اعادہ کیا جاتا ہے کہ تمام معاشروں میں صنفی بنیادوں کے موجودہ امتیاز کے خاتمے اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں مساوی موقع کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔ 1848 میں شروع ہونے والی خواتین کی یہ تحریک مختلف ادواروں میں اپنی شکل تبدیل کرتی بالآخر آج تک اپنے آپ کو منوانے کی جدوجہد کرتی نظر آتی ہے، اور آخرکار 1995 یعنی 1995 میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے صنفی امتیاز سے متعلق بیجنگ اعلامیہ اور پلیٹ فارم آف ایکشن کے نام سے ایک تاریخی دستاویز پر دستخط کی، جس میں تقریباً 189 کے قریب ارکان نے اس پہ دستخط کیے، اس مسودے پہ۔ سن 2030 تک کے لیے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی سے متعلق اہداف میں صنفی مساوات کا حصول اور خواتین اور لڑکی کے اختیارات میں اضافہ درج ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ہمارے معاشرے، خاص کر تیسری دنیا کے معاشرے، کس جگہ کھڑے ہیں؟ نہ تو ہم خواتین کے حق کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو برابری کا درجہ دینے کو کوئی اہمیت سمجھتے ہیں۔ خواتین سے اتنی نفرت اور تعصب کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح کے رویے اور سلوک ہم خواتین سے روا رکھ رہے ہیں کہ مرد کو انسان کہتے ہوئے غصہ آتا ہے۔ ابھی کل میں اخبار میں نیوز دیکھ رہی تھی، 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ راولپنڈی میں ایک 14 سالہ نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر نے بے رحمی سے مار پیٹ کے روڈ پہ کھڑا کر دیا اور برہنہ کر کے اس بچی کو کھڑا کیا۔ سب سے پہلی بات تو مجھے ان والدین پہ شدید غصہ ہے جنہوں نے اتنی کم عمر بچی کی شادی کی، اور دوسرا، یہ کس قسم کے یہ مرد ہیں؟ یہ تو مرد کہلانے کا مرد نہیں کہلا سکتے، یہ تو جانور ہیں۔ جانوروں سے بھی میرا خیال ہے کوئی الگ ہی چیز ہے، اور نہ جانے کیوں کس چیز پر یہ اپنے مرد برتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت مارچ کے حوالے سے جس قدر فحش اور گھٹیا القابات خواتین کو دیے جا رہے ہیں، کیا یہ مردوں کے مہذب معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ اس کی نشانی ہے یہ؟ میڈیا اس جرم میں برابر کا شریک ہے، جس نے خواتین کے ان مطالبات کو غلط طریقے سے پیش کیا۔ خواتین صرف اس حق کی بات کر رہی ہیں جو مرد نے غصب کر رکھے ہیں۔ سارے مذاہب نے عورتوں کو برابری کا درجہ دیا ہے، ہم جس بھی مذہب کی بات کریں، کہیں پہ بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی اور اس چیز کا صنفی جو ایک
صنفی غیر مساوی جو رویہ رکھا ہوا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن مردوں نے ان حقوق کو کبھی عورت کو دیا ہی نہیں ہے۔ میری یہاں تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ خدا را وہ جیسی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور زمانے کی اونچ نیچ وہ بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں کہ دوپٹہ صحیح سے اوڑھو، آہستہ چلو، کھانا پکاؤ، تم نے دوسرے آدمی کے گھر میں جا کے یہ کرنا ہے، جس طرح کی تربیت وہ اپنی بیٹیوں کی کرتی ہیں وہ اسی طرح اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں۔ انہیں اپنے گھر کی خواتین سے ہی ان کو عزت کرنا سکھائیں، ان کو برابری کے معنی بتائیں۔ اگر مائیں بیٹیوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکتی ہیں تو بیٹوں کو کیوں نہیں؟ گھر کی ذمہ داری کیوں صرف خواتین ہی اٹھائیں؟ برتن اگر لڑکی دھو سکتی ہے تو لڑکا بھی گھر کے برتن دھوئے، لڑکی اگر گھر صاف کر سکتی ہے تو لڑکا بھی کرے۔ غرض یہ کہ گھر کے سارے کام برابری کی بنیاد پر اگر ایک ماں تفویض کرے تو مرد کی جو برتری کا بھرم ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ لڑکی کو بھی لڑکے کے مقابلے کی تعلیم دی جائے، اس کو ہرگز منع نہ کیا جائے کہ وہ اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرے۔ لڑکی کو یہ نصیحت نہ کی جائے کہ وہ شوہر کے گھر سے مر کر ہی نکلے۔ اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ میں تو اس چیز کے بڑی سخت خلاف ہوں کہ کیوں عورت جو ہے مر کے نکلے، کیوں زیادتیاں سہتی رہے۔ یہ کون سے یہ اصل میں جو ہمارے سماجی رویے ہیں انہی رویوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو بتانا ہوگا کہ لڑکیاں یا خواتین بھی اتنی ہی عزت اور احترام کے قابل ہیں جتنے وہ خود ہیں، اور ان کو برابر کا اور مساوی درجہ دینے میں قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک توازن پیدا ہوگا۔ توازن نہ ہونے کے سبب سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کس قسم کے جنسی جرائم وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ عورت کو ہر لمحہ جنسی ہراس کی اور زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ زندہ عورت تو زندہ، ہمارے یہاں تو مردہ عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے، ہم پوری اوورآل تیسری دنیا کے ممالک کو، ایون بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میری خاص طور پہ آج ماؤں سے گزارش ہے کہ مرد کی تربیت گھر سے ہونی چاہیے، جیسے وہ اپنے بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہے اپنے بیٹوں کو بھی اسی تربیت سے گزاریں، تو ایک ہم بہتر معاشرہ جو ہے تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے سماجی رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔